صحیح شیخ، یہ جو آپ نے کہا تزکیہ، اس کو آسان الفاظ میں کچھ مثالیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں، یہ اللہ کی محبت اس کے اندر ڈالنا ہے، یہ کیا ہے تزکیہ؟ محمد بھائی یہ تو پورا آپ نے ایک 7 days ورک شاپ چھیڑ دی ہے. صحیح تزکیہ میں نے دو چیزیں ہیں. صحیح. تزکیہ بہت بڑی چیز ہے محمد علی. تزکیہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے التحلیہ اور ایک ہے التخلیہ. صحیح. تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ کہتے ہیں زیورات کو، ٹھیک ہے. جس سے آدمی مزین ہوتا ہے، صحیح. جس سے آدمی خوبصورتی اختیار کرتا ہے. خواتین کے لیے خاص طور پر آتا ہے. مرد کا اپنا ایک زیور ہے جو اسلام نے قرار دیا، صاف ستھرا رہنا مثال کے طور پر، چاندی کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تزکیہ کا ایک پارٹ ہے التحلیہ اور ایک پارٹ ہے التخلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو چھوڑ دینا، ہوتا نا خلوت، یہ خلوت سے نکلا ہے، صحیح. الگ ہو جانا. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنی اچھی باتیں ہیں وہ اپنا لینا، ٹھیک. اور جتنی بری باتیں ہیں ان سے جان چھڑا لینا. یہ تزکیہ ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب جتنی اچھی باتیں ہیں، ان اچھی باتوں میں کیا ہے؟ ان اچھی باتوں میں سے ایک آپ کا رویہ ہے. صحیح. آپ کا رویہ کس جگہ پر، کس کے سامنے کیسا ہونا چاہیے، یہ تزکیہ سے متعلق ہے. آپ نے کہاں کہاں پر سختی کو چھوڑنا ہے اور کہاں کہاں پر آپ نے واقعی سختی کرنی ہے، زبردست. یہ آپ کو تخلیہ بتائے گا. صحیح. تو تزکیہ بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ تلاوت آیات اور تعلیم الکتاب اور تعلیم الحدیث، اس کے اول اور آخر تزکیہ کو رکھا ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ تینوں چیزوں کو بہترین انداز میں آپ کے دل میں اتارنے کے لیے اور آپ کے عمل میں لانے کے لیے تزکیہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس سے تزکیہ صرف اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، ظاہر کے ساتھ بھی ہے، آپ کے پورے اخلاق اور سارے رویوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بیوٹیفل، ماشاء اللہ، بیوٹیفل. شیخ ماشاء اللہ کافی ہم نے لانگ ڈسکشن پرابلمس کے اوپر کر لیا. اب کچھ ڈائریکٹ سوالات جو آڈینس جاننا چاہیں گے، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بلڈ کیا جائے، اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے، کیونکہ شروع میں آپ نے کہا کہ اللہ کو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے. تو میرے خیال میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے معاملات جو ہے وہ اچھے چلیں گے. تو اس کے کیا طریقے ہیں، ایمان کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ علی بھائی، ہم میں سے اگر کوئی شخص دین کی طرف آنا چاہتا ہے، ہمارے نوجوان چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو وہ یہ دیکھیں کہ جو لوگ سب سے پہلے اسی دین اور اسی پریکٹس کی طرف آئے وہ کون تھے. ہمارا بیک گراؤنڈ تو اکثر کا یہ ہے نا کہ مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، بس پریکٹس سے تھوڑا سا دور تھے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں مانتے تھے یا اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جیسے ماننا چاہیے، وہ لوگ جب دین میں آئے تو ان کو کیا کہا گیا؟ بس وہ ہم نے کرنا ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، ان لوگوں کو بلایا، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ حالانکہ اس معاشرے میں برائی عام تھی، ایڈلٹری عام تھی، شراب عام تھی، قتل عام تھا، یہاں تک کہ چھوٹی بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اس قدر درندگی یہ بھی وہاں پہ موجود تھی. سب سے بڑا گناہ شرک بھی موجود تھا، اور سب سے مقدس جگہ پر شرک تھا. اس کے باوجود سب سے پہلی کمانڈ کیا دی گئی؟ اقرا. سبحان اللہ. کوئی شخص جب دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، پریکٹس کی طرف آنا چاہتا ہے، اگر اس نے اقرا پر عمل نہ کیا، اگر اس کمانڈ کو نہ لیا، تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک ویک رہے گا، کمزور رہے گا. اور جس کا جتنا تعلق اس اقرا کے ساتھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے ساتھ جس کا جتنا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا، جو اس ریڈنگ پر اور اس لرننگ پر جتنی، اور یہاں پہ سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقرا سے مراد یہاں پہ صرف ریڈنگ نہیں ہے، یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. یہاں پہ لرننگ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا بھی ذکر کیا، علم بالقلم. تو وہ ریڈنگ جو قلم اٹھا کے اور اس کے ساتھ ہو، اور علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ کاپی پینسل لو اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور چیزیں سیکھو. سنو نہیں، صرف پڑھو نہیں، سیکھو، نوٹ کرو، پوائنٹس نکالو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ لگایا. اگر ہم اسلام پریکٹس کی طرف جب آتے ہیں اور اسی کو پہلا حکم ہی ہم نے چھوڑ دیا،
پہلی سیڑھی ہی ہم نے اگر بائی پاس کر دی تو پھر آگے بہت مشکل ہو جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت زبردست آپ نے ایک بات بتائی ٹو دا پوائنٹ. تو اگر میں یہ کہوں کہ شروع آپ نے کہا نا اقرا، علم حاصل کرو اور لرن کرو، تو کہاں سے لرن کریں؟ عربک سے سٹارٹ کریں، عربی پہلے سیکھ لینی چاہیے، یا ڈائریکٹ قرآن پاک کی طرف آ جانا چاہیے کہ ہاں میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دوں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن اور عربی سے پہلے عقیدہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ محمد علی بھائی، یہ چیزیں سب آپس میں ملتی جلتی ہیں، اچھا، انٹر کنیکٹڈ چیزیں جتنی بھی آپ نے ذکر کی نا. قرآن سے شروع کیا جائے، عقیدہ سے شروع کیا جائے، عربی زبان سے شروع کیا جائے، یا کہاں سے شروع کیا جائے، ان سب چیزوں، یہ سب چیزیں آپ کو ایک چیز پرووائڈ کرنے والی ہے. آپ ایک چیز اپنا لیں، آپ قرآن بھی سیکھ لیں گے، آپ عقیدہ بھی سیکھ لیں گے، آپ عربی زبان بھی سیکھ لیں گے، سب کچھ آپ سیکھتے جائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کیوں ہے. ٹھیک. وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ شروع کیا وہ دو چیزوں پر مبنی ہے. ایک ہے کتابیں، اور ایک کتابوں کو سکھانے والے معلم، ٹیچرز. اگر صرف کتاب سے کام بنتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ بھائی طور پہ پڑھیے کتاب تورات، جا کے اٹھا لو، کاپی کروا لو اور انجوائے کرو لائف. زبردست، بالکل ٹھیک. اور اگر صرف یہ ہوتا کہ ٹیچرز کے ذریعے سے ہی سکھانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب ہی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ بندہ ہے، یہ رسول ہے ہمارے، بس اس سے سیکھتے جاؤ. صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کمبائن رکھا، دونوں چیزوں کو اتنا ملایا کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی. صحیح. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں بتا رہا ہوں، اگر تم انتہائی مضبوطی اور قوت کے ساتھ پکڑے رکھو گے، اور پکڑنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ سیکھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، صحیح. تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے. اور اس میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. یہ کتاب و سننا بالکل الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی. یعنی اتنی شدت سے یہ دونوں وہ ہیں. اچھا، یہاں پر اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے. شروع یہاں سے کرے کہ آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، ایک علم حاصل کرنا ہے اور ایک علم آپ نے اہل علم سے حاصل کرنا ہے. جب آپ اہل علم سے منسلک ہو جائیں گے تب آپ کو اہل علم بتائیں گے اب آپ کس لیول پر ہیں، کہ آپ کو ابھی عربی شروع کرنی چاہیے 1 سال کے بعد، زبردست. آپ کو ابھی سیرہ شروع کرنی چاہیے یا عقیدہ، آپ کو ابھی قرآن کا ترجمہ شروع کرنا چاہیے یا حدیث، آپ کو ابھی قرآن کریم کی سورہ فاتحہ شروع کرنی چاہیے یا سورۃ الحجرات، آپ کو حدیث کا ابھی باب الادب شروع کرنا چاہیے کتاب الطہارہ. وہ آپ کو بتائے گا. یہ سب کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کسی بندے کا جو پریکٹس کی طرف ہے عقیدہ بہت اچھا ہو، اسٹرانگ ہو، لیکن وہ اس کی مشکل ہو کہ وہ رویوں میں اچھا نہیں ہے. آپ اس کو پڑھائیں گے بھائی باب الادب سے شروع کرو اور سورۃ الحجرات پڑھو. ایک آدمی اس کا عقیدے کا کانسیپٹ ہی اچھا نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے بھائی سورۃ الفاتحہ سے شروع کرو. صحیح. ایک آدمی ایسا ہے اس کا بہت ایکسپوجر ہے اور دنیا میں آنا جانا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی سیرہ پکڑ لو، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری. تو اس لیے یہ ساری چیزیں مینٹور سے اور معلم سے جڑی ہوئی ہیں، اور معلم کو اگر ہم نے نہ پکڑا، مرشد اگر ہم نے اختیار نہ کیا، تو پھر بہت ساری جگہوں پہ ہم اتنا دور نکلیں گے کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوگا.